بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ہمارا موضوع سورہ النساء، عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، یہ جاری ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی 147 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس میں جو ٹاپک آئیں گے وہ پہلا نمبر ہے عیب پوشی، اور دوسرا ہے اللہ اور رسول میں فرق کرنے والے اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم شروع کرتے ہیں سورہ النساء کی 147 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ منافقو، اگر تم شکر گزاری کرو، ایسے عمل بجا لاؤ جن کا اچھا نتیجہ سامنے آ جائے، تو تم ضابطۂ الہی پر ایمان لاؤ، تو اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب کر کے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قدردان ہے، اچھے کاموں کی بھرپور جزا دینے والا ہے، اور ہر کسی کے اعمال کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس میں جو لفظ شکر آیا ہے یہ قابل وضاحت ہے۔ تو شکر کا معنی ایسی بھرپور محنت کرنا ہے جس کا بھرپور نتیجہ سامنے آ جائے، اور بھرپور محنت کا بھرپور اجر دنیا دینا بھی اس کا معنی ہے۔ جب بندے کی طرف سے ہو تو پھر بھرپور محنت کرنا مراد ہوتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہو تو محنت کا بھرپور اجر دینا مراد ہوتا ہے۔ کان اللہ شاکرن کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے۔ اب ٹاپک ہمارا آتا ہے عیب پوشی۔ قرآن مجید میں سامعین کرام جگہ بجگہ منافقوں کا ذکر پھیلا ہوا ہے، ان کے ظاہر نشان بتا دیے گئے ہیں، ان کے اطوار و خصائل کی تفصیل کر دی گئی ہے، مگر کسی ایک منافق کا بھی نام نہیں بتایا گیا۔ اس میں اللہ کی صفت عیب پوشی کار فرما ہے۔ اس طرح وہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ بلا وجہ عیب جوئی اور نکتہ چینی نہ کیا کریں، کسی کے عیب بیان نہ کریں۔ جس کسی میں کوئی عیب پائیں تو اس کے سامنے اس عیب کی برائی بیان کریں تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ اس طرح اس عیب پوشی کے ذریعے معاشرہ خوشگوار رہتا ہے، اور جو کوئی عمومی نصیحت کے ذریعے باز نہ آئے اور وہ قانون کی زد میں آ کر اپنے آپ کی تشہیر بھی آپ کر دیتا ہے اور سزا بھی پاتا ہے، تو سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں پرائے ایوب کی تشہیر کو انتہائی ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے، سوائے اس شخص کے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، صرف اسے تشہیر کی اجازت دی گئی ہے۔ اب آتا ہے 4/148۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ 4/148۔ نہیں پسند کرتا اللہ کہ ظاہر کی جائے برائی کسی شخص کی بات کے ساتھ، یعنی کسی کی برائی کا چرچا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم ہوا، وہ اپنی داد رسی کے لیے ظالم کا ظلم کو ظاہر کر سکتا ہے، اور ہے اللہ خوب سننے والا۔ اس لیے اس نے اپنے ضابطہ میں انصاف کے مطابق ظالموں کو ظلم کی سزا دینے کا حکم نازل کیا ہے۔
یہ ہے 42 اور 40۔ تو اس میں جو من حرف جار کے معنی ساتھ بھی ہے، جیسے کہ ینظرون من طرف خطین نا، جیسے ینظرون من طرف خفین 42 اور 45۔ اس کا معنی ہے وہ کنکھیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ سمیع علیم نے ہر جرم کے متعلق جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دینے کا حکم دے رکھا ہے۔ جزاؤن سیئتن سیئتن مثلہا 42 اور 40۔ کسی برائی یعنی جرم کی سزا جرم کے مطابق ہے۔ جس پر ظلم ہوا ہو اسے تشہیر ظلم کا حق دیا گیا ہے تاکہ معاملہ حکام تک پہنچا کر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دلوا دی جائے۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ایک دوسرے کی نیکیوں کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر انہیں چھپانے سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں 4/149 4 اور 149، ان تبدو خیرن و تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ایمان والو، اگر تم دوسروں کی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر تم دوسروں کی برائی سے درگزر کرو یعنی انہیں معاف کر دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا، صحیح قانون متعین کرنے والا ہے۔ اس میں جو پوائنٹ وضاحت طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ٹھیک قانون متعین فرمایا ہے کہ اگر کسی زیادتی کرنے والے کو تم معاف کر دو تو تم درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ معافی اور درگزر ایسے آسان اقدام ہے کہ جن سے معاشرے میں خوشگواری اور افراد معاشرہ میں نفرت و عداوت کی بجائے شفقت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اب ہمارا ٹاپک آتا ہے کہ اللہ اور رسول میں فرق کرنے والے اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے ہیں۔ آیت بالا میں معاشرہ کے ایک اہم گوشہ سے متعلقہ ہدایت جاری کرنے کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں پھر ایمان کی ایک اہم شق کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ اور رسول میں فرق کرنا گویا اللہ اور رسول کے انکار کے مترادف ہے۔ یہ شق انتہائی اہم عنوان کی حامل ہے، اس لیے سامعین کرام اس پر پوری توجہ دیں، پورا غور فرمائیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا 4:150 4/150۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور انکار کرتے ہیں اس کے رسولوں کا، یعنی وہ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کریں، اللہ کے حکم الگ بتائیں اور رسولوں کے حکم الگ بتائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کی شریعت کو مانتے ہیں اور بعض کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے بین راہ اختیار کریں کہ الگ الگ رسولوں کی الگ الگ شریعتیں ہیں، حالانکہ سب رسولوں کی شریعت جو ہے وہ ایک ہے 42 اور 13۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ مذکورہ لوگ حق کے سچے کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اللہ اور رسولوں میں فرق کرنے والوں اور بعض رسولوں کا انکار کرنے والوں
کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس میں پہلا پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یریدونا، وَیُریدُونَ واو جو ہے تفسیری ہے، یعنی اللہ اور رسول میں فرق کرنے کو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ اور رسولوں میں کس انداز سے فرق کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے؟ کہ اللہ کے رسولوں کو بھی اللہ ہی ماننا چاہیے تاکہ اللہ اور رسولوں میں فرق پیدا نہ ہو اور نہ آیات بالا کے مطابق کفر لازم آئے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم کی روشنی میں عیاں ہے کہ اللہ کے رسول سب کے سب اس کے بندے تھے، 14/11 اللہ نہیں تھے، اس لیے انہیں اللہ ماننا تو بجائے خود انتہائی درجے کا کفر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہاں اللہ اس کے رسولوں میں جس فرق کی نشاندہی کی گئی ہے وہ اس کے سوا ہے، پس وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسولوں کے الگ الگ حکم بتا کر اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق پیدا کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کا اللہ کے حکم سے اپنا الگ کوئی حکم ہوتا ہی نہیں، یعنی حکم کے لحاظ سے اللہ اور اس رسولوں میں کوئی فرق نہیں، بصورت دیگر اللہ اللہ ہے اور اس کے رسول رسول ہیں۔ رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کا حکم پہنچانے والا، اپنا حکم دینے والا نہیں، کیونکہ این الحکم الا للہ 6/57 ولا یشرک فی حکمہ احدا 18/26 کے مطابق اللہ کے سوا کسی کا حکم مطلقاً ہے ہی نہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جو لوگوں تک پہنچتا ہے صرف اس کے رسولوں کے ذریعے، اور جو رسولوں کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پس یہاں اللہ اور رسولوں میں فرق کرنے کو کفر بتایا گیا ہے، وہ صرف وہ ہے جو انبیاء کی امتیں اللہ اور اس کے رسولوں میں اس طرح پیدا کر لیتی ہیں کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے اور یہ حکم اس کے رسول نے دیا ہے، یہی فرق کرنا کفر بتایا گیا ہے، ورنہ اس کے سوا اللہ اور اس کے رسولوں میں اللہ و بندہ، خالق و مخلوق اور مرسل کا فرق نہ کرنا تو بجائے خود عظیم الشان کفر ہے۔ پھر اس میں سامعین کرام جو دو اور 3 پوائنٹ اور آئے ہیں، نومنو ببعضٍ ونکفرو ببعضٍ ویتخذ بین ذالک سبیلا کا باہمی ربط معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ واضح ہے کہ بعض نبیوں پر ایمان لانے اور بعض کا انکار کرنے اور اس کے بین بین راستہ اختیار کرنے کو جب مشاہدات کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو صاف عیاں ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں جو اپنے نبی رسول سے پہلے والے رسولوں کا انکار کرنے کا کوئی بھی بین راستہ اختیار کیے ہوئے ہو، بلکہ سب کے سب جملہ انبیاء کا ما سبق پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی لوگ حضرت موسیٰ سے پہلے والے رسولوں کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت مسیح سے پہلے کے سب رسولوں کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمان آخری رسول سلام اللہ سے ما قبل کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا اس مشاہدے کے مطابق یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ پھر وہ کون سی صورت ہے جو آیات بالا میں بیان ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو اس طرح وہ اس بین راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کا ضابطہ حیات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، جو مکمل شرع سمیت سب کی طرف ایک ہی نازل کیا گیا تھا، 12/13۔ تو اس کی جو تفصیل ہے آگے ہم بیان کریں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر رسول کو اللہ کی طرف سے الگ الگ شریعت دی گئی تھی، ہم اپنے رسول کی شریعت کو مانتے ہیں اور باقی رسولوں کی شریعتوں کا ہمیں انکار ہے۔
وہ الگ الگ ان کی الگ الگ امتوں کے لیے تھی۔ آیت بالا میں الگ الگ رسولوں کی الگ الگ شریعتوں کے تصور کو غلط بتایا گیا ہے، یعنی ہر امت کے اپنے رسول کی الگ شریعت کے تصور کو باطل قرار دے کر صرف اپنے رسول کی شریعت پر ایمان لانے کے بین بین کے راستے کو رسولوں کا انکار بتایا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے سب رسولوں کو اللہ کا ایک ہی دین اور دین کی ایک ہی شرع یعنی شریعت جو ہے عطا فرمائی گئی تھی۔ اس کے سلسلے میں 42/13 شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کی شرع کر دی ہے جس کا حکم نوح کو دیا گیا تھا، اور اے رسول اسی دین کی شرع دی گئی ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی دین کی شرع کر دی ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سلام اللہ کو دیا تھا۔ پس آیت بالا 42/13 کے مطابق ثابت ہوا کہ سب کے سب رسولوں کو دین بھی ایک ہی دیا گیا تھا، اور دین کی شرع یعنی شریعت بھی ایک ہی دی گئی تھی۔ اس لیے سلسلہ درس کی آیت 4/151 میں رسولوں کی ایک اکلوتی شریعت کے انکار کو خود رسولوں کا انکار کہا گیا ہے، اور سب رسولوں کی ایک شریعت پر ایمان لانے کی بجائے صرف اپنے اپنے رسول کی شریعت پر ایمان لانے کو ان یتخذوا بین ذالک سبیلا کے الفاظ میں بین بین کا راستہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سابقہ نبیوں کی شریعتیں سب صحیح تھی، لیکن ہمیں ان سے اس لیے انکار ہے کہ وہ سابقہ امتوں کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں تھی۔ چنانچہ سلسلہ درس کی اگلی آیت میں اس نظریے کی ضد بیان کر کے مومنوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ نہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے الگ الگ حکم بتا کر اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے رسولوں کی الگ الگ شریعتوں کا تصور پیدا کر کے بعض نبیوں کی شریعتوں کے انکار کی صورت میں بعض رسولوں کے انکار کا مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ نساء کی 152 آیت 4152 والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور ایمان لائے ساتھ اس کے جملہ رسولوں کے، اور وہ نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرور دیا جائے گا انہیں اجر ان کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہر رسول کو اللہ کی طرف سے الگ الگ شریعت دی گئی تھی، ہم اپنے رسول کی شریعت کو مانتے ہیں اور باقی رسولوں کی شریعتوں کا ہمیں انکار ہے۔ وہ الگ الگ ان کی الگ الگ امتوں کے لیے تھیں۔ آیات بالا میں الگ الگ رسولوں کی الگ الگ شریعتوں کے تصور کو غلط بتایا گیا ہے، یعنی ہر امت کے اپنے رسول کی الگ شریعت کے تصور کو باطل قرار دے کر صرف اپنے رسول کی شریعت پر ایمان لانے کے بین بین کے راستے کو رسولوں کا انکار بتایا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے سب رسولوں کو اللہ کا ایک ہی دین اور دین کی ایک ہی شرع یعنی شریعت عطا فرمائی گئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے 42/13 میں بتائی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کی شرع کر دی ہے جس کا حکم نوح کو دیا گیا تھا، اور اے رسول اسی دین کی شرع کر دی ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اسی دین کی شرع کر دی ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سلام اللہ کو دیا تھا۔ تو سامعین کرام، آیت بالا 42/13 کے مطابق ثابت ہوا کہ سب کے سب
رسولوں کو دین بھی ایک ہی دیا گیا تھا اور دین کی شریعت یعنی شرع بھی ایک ہی دی گئی تھی۔ اس لیے سلسلہ درس کی آیت بالا 4/150 میں رسولوں کی ایک اکلوتی شریعت کا کے انکار کو خود رسولوں کا انکار کہا گیا ہے، اور سب رسولوں کی ایک شریعت پر ایمان لانے کی بجائے صرف اپنے اپنے رسول کی شریعت پر ایمان لانے کو ان یتخذوا بین ذالک سبیلا کے الفاظ میں بین بین کا راستہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سابقہ نبیوں کی شریعتیں سب صحیح تھیں، لیکن ہمیں اس سے اس لیے انکار ہے کہ وہ سابقہ امتوں کے لیے تھیں، ہمارے لیے نہیں تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ درس کی اگلی آیت میں اس نظریے کی ضد بیان کر کے مومنوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ نہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے الگ الگ حکم بتا کر اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے رسولوں کی الگ الگ شریعتوں کا تصور پیدا کر کے بعض نبیوں کی شریعتوں کے انکار کی صورت میں بعض رسولوں کے انکار کا مرتکب ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا درس ہم یہاں اختتام کرتے ہیں۔ آج کے لیے بات اتنا ہی، تو آئندہ ہم یہ جو آگے آیت آنے والی ہے 4/152 4/152 یہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وما علینا